نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة تحت العرش يوم القيامة القرآن يحاج العباد له زهر وبطن والأمانة والرحم تنادي على من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رواه في شرح السنة. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ دراوی نے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن تین چیزاں عرش دے تھلے ہون گیا. قیامت دے دن تین چیزاں عرش دے تھلے ہون گیا. قیامت دے دن تین چیزاں عرش دے تھلے ہون گیا. فرمایا ایک قرآن کریم جس طرح بادشاہ دی کرسی ہوندی ہے تے نال ہی وزیر دی کرسی ہوندی ہے. بادشاہ دی کرسی دے نال وزیر دی کرسی ہوندی ہے. جج دی کرسی دے نال اس دا سینئر بیٹھا ہوندا ہے. ایسے طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت دن جدو عدالت لائے گا نا اور میں عرش دے قریب ہی تین چیزاں ہون گی. اور بھی چیزاں ہون گی انہاں دی نفی نہیں ہے لیکن اس حدیث مبارکہ دے اندر تین چیزاں دا ذکر ہے. اور میں انہاں وچوں ایک قرآن کریم ہوے جڑا بندیاں دے دربو جھگڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک جھگڑے تو مراد ناز یا رب العالمین کرم فرما لے اے تیرے بندے مینوں پڑھتے رہ گئے نے دنیا دے اندر. اگر سے انہاں کو وقت تھوڑا ہوندا سی لیکن پھر بھی انہاں دی کوشش ہوندی سی قرآن کھول کے تلاوت کرتے سن. یا رب انہاں نے مینوں دنیا دے اندر اپنایا انہاں نے اپنے بچے نوں حافظ قرآن پڑھایا. اے بابا سارا دن آپے ہاتھ چلا لیندا سی تے پتر نوں آندا سی کہ جا قرآن پڑھ. اس دا بیٹا قرآن پڑھدا رہ گیا. یا رب انہاں نے سانوں انہاں اپنایا. انہیں آپ اپنی زندگی دے اندر مزدوری کیتی ہے تے اپنے پتر نوں قرآن پڑھایا. یا رب اس دے اوتے کرم فرما. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام حضور فرماتے ہیں قرآن اللہ تبارک و تعالی دی پاک پرستش کے اندر ناز والا جھگڑا کرے. جس طرح بچہ اپنے باپ دے نال کہتے نا پاپا نہیں میں اج فلاں چیز لینی ہی لینی میں تے اج لینی ہی لینی میں تے اج نہیں راضی ہونا. پاپا جی مینوں چیز لے کے دیو گے تے پھر ہی میں راضی ہونا. یہ لڑائی دا نہیں بلکہ ناز دا جھگڑا. جس طرح کسی نوں کسی دے اوتے حج ہوندی ہے نا حج لاندا ہے کہندے نہیں یار میں تیرے کولوں کام کرانا ہی کرانا. ایک قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک پرستش کے اندر جھگڑا کرے گا. آگے کہا کہ یا رب انہاں نے یہ تیرے بندیاں نے میری تلاوت کی تھی لہٰذا انہاں دے اوتے کرم فرما. حضور فرمایا ایک قرآن دا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. قرآن دا ایک ظاہر ظاہری طور پہ الفاظ نے ایک باطن ہے اس تے معنی دے اندر غور و فکر کرنا اور اس نو سمجھنا کہ یہ آیت کس نے موقع تے نازل ہوئی کنہ لوگوں واسطے نازل ہوئی. امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اس آیت کے متعلق کی حکم یہ بات ہے. اور حضور فرمایا دوسری چیز امانت ہوے گی. دوسری چیز امانت ہوے گی. جی دنیا کے اندر امانت دیانت اسی کرنے ہیں امانت دیتی تو پھر دیانت ہوگی مڑ کے وہ چیز لبدی نہیں ہے. فرمایا یہ امانت بھی قیامت دے دن عرش دے تھلے ہوے گی. تیسری چیز فرمایا رحم بھی جڑا کسی دوسرے سے رحم کرنے. فرمایا اے رحم بھی اوتھے ہوے گا جڑا پکارے گا آکے گا کہ جن نے مینوں جوڑیا اللہ انہوں اپنے نال ملا لے. اللہ انہوں اپنے نال ملا لے. اور فرمایا جس نے مینوں توڑیا اللہ انہوں اپنے تو دور کر دے. اپنے تو ملان دا علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنت عطا کرنا اور اپنے تو جدا کرنا مطلب جنت تو دور کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام دنیا دے اندر رہندے ہوئے سوچیے غور و فکر کریے کہ تین چیزاں عرش دے تھلے ہون گیا اللہ رب العالمین دے قریب ہون گیا اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تعلق رکھن والے بندیاں دی سفارش کرے. سوچنا آ جائے کہ اسی انہاں تیناں چیزاں دے وچوں کسی ایک نو بھی اپنایا ہویا ہے یا بالکل کسی نو نہیں اپنایا. تلاوت قرآن اج اسی کی نہیں کر. رمضان المبارک کا برکت مہینہ ہے. دوسرے دے اوتے اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں. میں اپنے کو پوچھا سارے اسی اپنے کو پوچھیے کہ اسی اینا اج 14واں روزہ ہے غالباً اینا 14 روزے دے اندر اسی قرآن پاک کی نہ پڑھے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو وقت بھی دے ہونا سی نا، لوگ تین دیہڑی میں دیہڑی 10 سپارے تلاوت کرتے ہیں، جدوں بھی فارغ وقت لبڑے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں۔ اور دوسری چیز آج امانت میں ایک لوگ وہ تو بالکل غائب ہی ہو گئی، جس نے کوئی چیز دیتی ہے کہ یار یہ 1000 روپیہ میرا بطور امانت رکھ دے، ہفتے بعد منگے وہ یار میرے کو لگ گیا ہے آئے گا میں تم دے دیا، امانت واپس کر دیا اگے سال گزر جاتے ہیں، سال لنگ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کس چیز دی اسی مسلمان باقی رہے، سارے طریقے کی نا لوگوں نے ہو گئے، حالانکہ انہوں لوگوں کے اندر اچھے پھر بھی کچھ چیز باقی نے۔ غیر مسلم ممالک جڑے نے نا انہوں کے اندر تسی کسی نو امانت دیتی ہے اور انہاں ضیاء نہیں کرن گے جنہاں اج اسی کلمہ گو مومن مسلمان کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام تیسری رحم یہ اج بہت کٹ لوگوں کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام جڑا پکار رہا ہوئے گا کہ یا رب العالمین جنہیں مینوں دنیا دے اندر ملایا اج تو انہوں ملا، جنہیں مینوں جدا کیا اج تو انہوں جدا، یعنی جنت دے دے یا جنت تو دور۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام دنیا 4 دن دی، ایک بچپن دے اندر گزر گیا، ایک جوانی دے اندر گزر گیا، ایک سمجھدے تے اور آخری دن چل رہے، یہ آخری دن چل رہے کہ پتہ کس ٹائم سورج ڈوب جائے۔ حضور دے غلاموں اس زندگی نو غنیمت سمجھو، اپنی زندگی شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، یہ برکتہ والا رحمتہ والا مہینہ رمضان ہے، یہ نہ سوچو کہ میں اگلے سال نماز تراویح ادا کرا میں چلو کل ادا کر دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام اس دن نو اس رمضان مبارک دے مہینے دے ہر دن نو غنیمت سمجھتے ہوئے اینو عبادت دے اندر گزارو۔ دعائے خالق کی کائنات مالک الاسماوات تو میرے اسی سارے نو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علینا